تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس سے قبل آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے کہ جو کوئی ایک بار نبی پاک پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ایک غریب شخص کا میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وہ اتنا غریب و تنگ دست تھا کہ بھوک مٹانے کے لیے وہ مٹی کھانے پر مجبور ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا، غریب آدمی تھا، اس کا اپنا بیان ہے کہ میں نے سوچا کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے کھانا کھلا دے۔ چنانچہ میں ایسے شخص کی تلاش میں نکلا، ایران کے شہر اہواز کی طرف روانہ ہوا، حالانکہ وہاں میرا کوئی واقف نہ تھا۔ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں کوئی کشتی موجود نہیں تھی۔ میں کہا یہ لگتا ہے کہ میرے لیے بہتر نہیں ہو رہا، کشتی موجود نہیں ہے۔ اس نے اس سے بدفعلی لی یا بدشگونی لی کہ کشتی نہیں تھی۔ پھر کہتا مجھے کشتی نظر آئی، اس میں سوراخ تھا کہ اس کا لگتا ہے کہ میرا جانا مناسب نہیں ہے، ورنہ کشتی میں سوراخ کیوں ہوا ہے؟ کہتا میں نے کشتی جو چلانے والا تھا، ملاح اس کو کہتے ہیں، اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ دیوزادہ، یعنی یہ ایک عربی کا ہے اور اس کا نام ہے، اس کو شیطان کو یہ کہا جاتا ہے۔ کہ یہ نام بھی اس کا صحیح سمجھ میں نہیں آیا، لگتا ہے میرا جانا صحیح نہیں ہے۔ بہرحال کیا کرے، مجبور تھا، پریشان تھا، بھوک بھی لگی تھی، کھانا پینا تھا نہیں، مٹی کھا کر گزارا کرتا تھا۔ سوار ہو گیا کشتی پر۔ اب دریا کے جب دوسرے کنارے پر پہنچا تو اس سے آواز لگائی کہ بھائی میرا کوئی سامان وغیرہ اٹھائے، کوئی مزدور وغیرہ آئے۔ تو میں اس کا حال ہی برا تھا، پرانا لیا ہوا تھوڑا بہت سامان تھا اس کے پاس۔ جب مزدور آیا تھا، مزدور کی ایک آنکھ سے وہ کانا تھا، ایک آنکھ والا مزدور تھا، تو اس سے کہا یار یہ بھی لگتا ہے میرے لیے بہتر نہیں ہے، میں واپس چلا جاؤں، ایسا نہ کہ مجھے کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ واپس جانے کی بھی ہمت نہیں تھی، حاجت ہی اتنی تھی اس کو۔ وہ مسافر خانے پہنچا، اب سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اتنے میں دروازہ بجا، پوچھا کون؟ تو جواب آیا کہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے بھائی، مجھے آپ جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہا ہاں میں آپ کو جانتا ہوں۔ تو میں نے کہا یار یہ کوئی میرا دشمن لگتا ہے، یا کوئی بادشاہ کا قاصد نہ ہو اور میرے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ تو پہلے سوچ رہا تھا کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، دیکھو پھنس گیا نا۔ خیر اب وہ ایک سے دروازے پر کھڑا تھا، میں کرتا کیا، میں نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے فلاں بن فلاں شخص نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور مجھے پیغام دیا ہے کہ اگرچہ میرے اور آپ سے اختلاف بہت زیادہ ہیں، لیکن میری اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ کے حالات کا جائزہ لوں اور میں آپ کی اس معاملے میں کچھ مدد کروں، اور میں آپ کی حاجت کو پوری کرنے میں آپ کی کفالت کر لوں۔ 1 یا 2 ماہ آپ میرے یہاں قیام فرمائیں تو آپ کی زندگی بھر کی کفالت میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، اور جانا چاہیں تو آپ جانے کا حق رکھتے ہیں، تو یہ 30 دینار ہیں، انہیں آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے قبول فرما لیں۔ تو کبھی زندگی میں نے 30 دینار نہیں دیکھے تھے، 30 دینار کا مالک پہلی بار میں بنا، اور میرے ساتھ اتنا اچھا ہوا۔ تو اس نے پھر کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب تک جو میں سوچتا چلا آیا تھا یہ بات درست نہیں تھی، یہ بدشگونی تھی، یہ بدفعلی تھی، جس کا مجھے یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ روح البیان کے حوالے سے یہ چند مدنی پھول میں نے آپ کو بیان کیے ہیں،
اور آپ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ بدشگونی ہے، بدشگونی، بدفعلی، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اور آج ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر یہ مزاج میری طبیعت میں شامل ہے تو میں اس کو دور کروں، تاکہ میں ایک خوش اور صحیح معنی میں متوکل زندگی گزار سکوں، یعنی توکل کرنے والوں والی زندگی میں گزار سکوں۔ بعضوں کی بڑی عادت ہوتی ہے کہ کہیں نکلے اور کوئی ایمبولینس کی آواز آئی تو فوراً کہتے ہیں لگتا ہے کہ جانا درست ہے۔ بھائی ایمبولینس کی آواز تھی، آپ کے لیے تھوڑی آواز تھی۔ اچھا کوئی جا رہا ہو پیچھے سے کوئی آواز دے دے تو یہ کہتے دیکھو پیچھے سے آواز دے دی نا مجھے، اب اس کا مطلب میرا کام نہیں ہوگا۔ وہ اس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اسی طرح کا ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ گھر میں اس وجہ سے لڑ پڑتے ہیں کہ گھر میں لڑائیاں بھی اس وجہ سے ہوئی ہیں۔ یعنی اگر ایک شخص صبح اٹھ کر جاتا ہے دفتر کی طرف، چابی وغیرہ اٹھائی اور جیسے ہی نکلنے لگا تو پیچھے سے آواز ہے، ارے سننا یا سنیے، میں نے منع کیا نا، مجھے پیچھے سے مت ٹوکا کرو۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب بھائی تو پیچھے سے ٹوکنے سے کیا ہوتا ہے کہ اب وہ بھاگ کر کے آپ کے سامنے آئے، سامنے آ کر پہلے آپ کو سلام کرے، سلام کرنے کو کہ جی آپ سے کام تھا۔ پر آپ جا رہے تو آواز تو پیچھے سے دی جائے گی نا، ذرا سنیے گا۔ اس کو آپ نے بدشگونی لے لی، بدفعلی لے لی۔ اچھا آپ گھر سے نکل لیں، ٹھوکر لگی، گر گئے۔ اب یار یہ گرا کیوں میں؟ لگتا ہے دن صحیح نہیں ہے۔ ارے بھائی دن صحیح نہیں تھا، آپ کا دیکھنے کا انداز صحیح نہیں تھا، نیچے دیکھتے تو صحیح، نیچے چیزیں رکھی ہوئی تھی، ایک تو چیز توڑ دی، سامان توڑ دیا، اور آپ پر سب کہہ رہے کہ لگتا ہے کہ آج میرے لیے دن صحیح نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ان چیزوں پر آپ جو غور کر رہے ہیں یہ نہ کریں۔ نیچے اترے، اب کار اسٹارٹ نہیں ہو رہی، یہ دو تین چیزیں لگتا ہے ساتھ ہو رہی ہیں آپ کے ساتھ۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے بعضوں کا، کبھی بندہ نکلتا ہے تین چار چیزیں ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، چابی نہیں مل رہی، چابی نہیں مل رہی، نیچے تو یار پرس گھر میں بھول گیا، پرس لینے کے لیے بھاگے، اب بھاگے تو جلدی میں بھاگے تو وہ سیڑھی سے پاؤں پھسلا تو وہ پاؤں تھوڑا سا مطلب کہ وہ موچ آ گئی۔ اب گھر میں بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے کیا کروں کیا کروں، چلو چائے پلا دو۔ چائے پی تو وہ چینی نہیں تھی چائے میں، اچھا یار آج چائے میں چینی بھی نہیں مل رہی ہے، لگتا ہے آج میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ آج کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، آپ کی پلاننگ صحیح نہیں ہے۔ اب چابی آپ بھول گئے تو چابی کیوں بھولے؟ اب دیر سے اٹھے تھے بھائی جان، اب دیر سے اٹھے تھے، اب جلدی اٹھتے، چابی اس کی جگہ پر ہوتی، پرس اس کی جگہ پر ہوتا، کپڑے اس کی جگہ پر ہوتے، یہ سب ہو رہا ہوتا۔ لیکن اب آپ اپنی غلطی کو دوسروں پر ڈالنے کے چکر میں کہ لگتا ہے کہ آج میرے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد سوچیں گے کہ یار کس کا منہ دیکھا تھا میں نے، یہ سوچ کے باہر نکلیں گے، پھر راستے میں مزید گاڑی کو لگی، کوئی موٹر سائیکل والے نے آ کے مار دیا آپ کو، آج کسی منحوس کا منہ دیکھا ہے یار۔ اب یہ ذہن بنا لیں گے آج کسی منحوس کا منہ دیکھا، اب سوچتے رہے کس کا منہ دیکھا۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، آپ سوچو، چلو آپ سوچو کس کا منہ دیکھا، میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا منہ دیکھا تھا۔ بھائی آپ اٹھ کر جب باتھ روم میں گئے تو سب سے پہلے آئینے میں کس کا منہ دیکھا تھا؟ اپنا منہ تو دیکھ رہے تھے اتنی دیر سے کہ کیا کروں، اپنے بال دیکھ رہے تھے کیا کروں، بھائی اپنا منہ دیکھا ہے۔ اب آپ اتنی شیوڈ کر کے نکلے، داڑھی منڈا کر نکلے، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں یار اسی کیا میرے سے چیز ترکیب بن گیا، اب اتنا بڑا گناہ کر کے نکل رہے ہو اور آپ بول رہے ہو کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنا منہ دیکھا۔ مگر میں آپ کی غلط سے بھی دور کر دوں، منحوس آپ بھی نہیں ہو، منحوس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ہمارے اسلام و دین میں نہیں ہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بس شگونی حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی آپ لوگ، یعنی میں نے یہ پڑھا بدشگونی کے حوالے سے، اور بدشگونی کا ایک میں نے یہ بھی ایک وجہ پڑھی تھی کہ بدشگونی والا جو ہے نا، اس کو ایسا لگتا ہے کہ کسی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا، جب وہ کسی کام میں ناکام ہوتا ہے نا، جس کو بدشگونی کی بدفعلی کی بیماری لگ جاتی ہے نا، وہ جب کسی کام میں ناکام ہوتا ہے نا تو وہ انتہائی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یار پتہ نہیں کس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اچھا اس کا نقصان میں آپ کو بتا رہا ہوں،
اب آپ یہ سوچ رہے ہیں، مثال کے طور پر ابھی دیکھنے سننے والوں میں کسی کے کاروبار میں لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا، قرضہ چڑھ گیا، اب بول رہے یار پتہ نہیں کس کے یہ میرے پارٹنر کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ فلاں ملازم کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا فلاں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں بھائی، یہ صرف بدشگونی اور بدفعلی والی سوچ کی وجہ سے آپ نقصان اٹھا رہے ہیں. آپ زندگی پر اس طرح نقصان اٹھا دے رہے ہیں. اب یہ نہ سوچیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سوچیں کہ جب آپ نے کاروبار شروع کیا تھا تو اس کاروبار شروع کرتے وقت آپ نے ٹائم کون سا پسند کیا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائمنگ غلط ہو. آپ نے جب ڈیل کی تھی ہو سکتا ہے وہ ڈیل کا ٹائم غلط ہو. عموماً ریٹ نیچے آ رہے تو لوگ کہتے ہیں خرید لو، اور ریٹ نیچے چلے جاتے ہیں. ریٹ اوپر جاتا ہے، بولا خرید لو تو ریٹ رک جاتے ہیں. بعض اوقات تجربات کی کمی ہوتی ہے، یعنی آپ کی نا تجربہ کاری، آپ کی سستی، آپ کی غفلت، آپ کی بے توجہی، آپ کا رانگ ڈیسیجن لینا، آپ کے ٹائمنگ کا غلط ہونا، کوئی غلطی آپ کو اپنی نظر نہیں آ رہی اور آپ کہہ رہے کہ جناب فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ زندگی بھر بھولے کرتے رہیں گے. اپنی مسٹیکس کو پلیز غور کرنے کی کوشش کریں. غلطی ہماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے نقصانات ہمیں ہو رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کس کی وجہ سے ہو گیا. تو ایسا نہ سوچا کریں، اپنی غلطی پر غور کریں، کیونکہ بدشگونی اور بدفعلی اس کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہمارے عادتوں میں آ گئی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدفعلی ہے، یہ بدشگونی ہے. میں آپ کو اس کی چند مثالیں دیتا ہوں. اندھے، لنگڑے، ایک آنکھ والے اور معذور افراد میں سے کوئی یا کسی خاص پرندے جانور کو دیکھ کر، یا مطلب آپ جا رہے ہو، کالی بلی آپ کے راستے سے گزر گئی، اب آپ کو لگے گا لگتا ہے میرا کام نہیں ہوگا. یہ عورتوں میں بھی بہت ہے، یہ بعض اوقات بوڑھی عورتوں میں بھی بہت ملتا ہے. اچھا، نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ عادت جب ماں اور باپ میں ہونا، اور جب اولاد کسی کام سے نکلی ہے اور انہوں نے دیکھا نہیں بیٹا آج نہیں جانا. امی کیوں نہیں جاؤں؟ نہیں آج نہیں جانا، آج یہ ہوا ہے نا، آج لگتا ہے تیرے وہ صحیح نہیں ہے، دن صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں، وہ صحیح. اب آپ اپنی اس غلط روش کو اپنی اولاد پہ منتقل کر رہے ہیں. کہیں گھر پہ رہنے کے لیے گئے تو اب لگتا ہے یہ گھر صحیح نہیں ہے. جب سے اس گھر میں رہنے کے لیے آئے ہمارے لیے پریشانیاں ہو گئی ہیں. یہ بھی عموماً اس طرح کی سوچ آتی ہے. منقول ہے، ایک شخص پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم ایک مکان میں رہتے تھے، اس میں ہمارے اہل و عیال کثیر و مال میں بھی کثرت تھی. ہم نے مکان بدلا، چنانچہ ہمارے مال اور ہمارے جو اہل و عیال تھے وہ کم ہو گئے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو، ایسا کہنا بری بات ہے. اب سوچئے کہ یہ کتنی کامن اس وقت ہمارے یہاں پرابلم ہے کہ اس نے آ کر اپنے یہاں شکایت کی کہ اس مکان کی وجہ سے میرے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً اس کی نفی فرمائی نا، منع کر دیا کہ ایسا کہنا بری بات ہے، کیونکہ یہ بدشگونی ہے اور بدشگونی حرام ہے. اس کی اسلام و دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. میں یہاں گیا تو یہ ہو گیا. ہمارے ٹائم، میں نے کہا نا کہ آپ اپنے ٹائمنگ پر غور کریں، آپ اپنے ڈیسیجن پر غور کریں. کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی، کوئی بندہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی گھڑیاں منحوس نہیں ہوتی. نہ جانے ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم مطلب کہ یہ کالی بلی منحوس ہو گئی ہے، یہ مطلب کہ جاتے جاتے کوئی کانا مل گیا تو منحوس ہے تھا، یہ راستے میں یہ مل گیا تو یہ تھا. ایسا نہ کرے. آپ کسی کو اللہ نہ کرے کہہ دیں یہ منحوس ہے، یہ خود اس کی کتنی بڑی دل آزاری ہے، اس کو خود کتنی بڑی اب تکلیف پہنچا رہے ہیں. اچھا، ایک اور یہاں پر ہمارے یہاں ہے کہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا اور کسی نے طریقہ کار میں نقص کی نشاندہی کر دی کہ یار یہ درست نہیں ہے، یا اس کام سے رک جانے کا کہا تو اس سے بدشگونی لینا کہ تم نے پہلے ہی یار ٹانگ اڑا دی نا. یہ بھی غلط ہے. وہ ٹانگ نہیں اڑا رہا ہے، وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے. آپ نہ مانے مشورہ، آپ کی مرضی ہے.
لیکن اس کو ٹانگ اڑانا کہہ کر کہ اس وجہ سے میرا یہ کام اب خراب ہو جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اخبارات میں بعض اوقات یہ ستاروں کی دنیا آتی ہے کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا، اب یہ ہفتہ کیسا رہے گا دیکھ دیکھ کر جو ہے نا یہ سارا وہ نظام یہ اپنا چلا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی اداس و مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہوتا وہی ہے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب بارشیں نہیں ہوں گی، بارش ہو جاتی ہے، ہوا نہیں چلے گی، ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہونا چاہیے، نہ کہ یہ بدشگونی اور بدفعالی کی طرف جائیں۔ یہ ستارے وغیرہ جو پڑھتے ہیں، یہ میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ اس طرف مت جائیے۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا تو فلاں جو مطلب کہ آپ کا جو وہ مہینے کے حساب سے ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے چلتا رہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ اچھا، ایک اور بات، مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو لوگ منحوس خیال کرتے ہیں، اور بھائی تو کیا کچرا رہنے دیں گے گھر کے اندر؟ منحوس خیال نہیں کرنا چاہیے اس کو کہ جو مہمان جانے ہوئے، مہمان جائیں گے تو ظاہر کہ کتنی چیزیں گر گئی ہوں گی، خراب ہو گیا ہوگا، دھول مٹی گھر میں ہوگی، تو صفائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو صفائی میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اس کو بھی آپ نحوست کے طور پر نہ لیا کریں۔ اچھا، جوتا اتارتے وقت جوتے پر جوتا آنے کو لوگ کہتے ہیں یار یہ بدشگونی ہو گئی، یہ بھی بدشگونی نہیں ہے۔ ان وسوسوں میں ہی نہ جائیں نا، ان خیالات میں ہی نہ جائیں۔ آج جو ہم سوچ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہ یہ خیالات ہی ختم کر دیں کہ بدشگونی کچھ نہیں ہے، یہ ذہن بنا لیں، بلکہ جس چیز کے معاملے میں بدشگونی آئے نا تو روایتوں میں آتا وہ کام کر لو، اب اس کام سے رکنا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ گیا، آگے چلتے ہیں۔ سیدھی آنکھ پھڑکے تو یقین کر لینا کہ کوئی مصیبت آئے گی۔ اچھا، یہ بھی الگ الگ ہے، جب سیدھی آنکھ پھڑکتی ہے تو کہے کہ کوئی مصیبت ہے، الٹی آنکھ پھڑکتے تو کہتے ہیں پیسہ آ رہا ہے، نہ پیسہ آتا ہے نہ مصیبت آتی ہے، اور تکلیف ہی آتی ہے۔ اور بھائی کچھ بھی نہیں ہے، نہیں لگتا اب یار سیدھی آنکھ پھڑک تو پیسہ جانے والا ہے، تو پیسہ یوں جانے والا ہوگا کہ آنکھ میں درد ہونے والا، ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے وہ 200-500 روپے لے لے گا آپ سے۔ یہ آنکھ کے پھڑکنے کو بھی منحوس لے لیں گے آپ۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ چیزیں آئی کہاں سے، مگر آئی ہیں مختلف گھروں میں، مختلف سوسائٹی میں، مختلف کمیونٹی میں، مختلف انداز سے بدشگونی کے یہ نظارے پائے جاتے ہیں۔ تو آپ اب غور کرتے رہیے گا، میں نے کئی چیزیں میں نے مطلق بات کی، بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت پر یقین رکھیں، ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ اچھا چلے کال لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اکثر اسلامی بہنیں کہ گھر میں بچے وغیرہ کی ولادت ہوتی ہے تو کوئی ایسی باہر سے اسلامی بہن آتی تو بچے کو چھپاتے ہیں کہ فلاں آ رہی ہے، بچے کو چھپا لیں، پھر نظر لگ جائے گی، پھر بچہ بیمار ہو جائے گا، تو اس کی کیا کوئی حقیقت ہے؟ برائے کرم اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں نظر بد جو ہے نا یہ حق تو ہے، لیکن اب یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے نظر لگے گی یہ سمجھ میں نہیں آتا، اور خدا نہ خواستہ یہ کہیں ہم تہمت بہتان یا پھر اور کسی گناہ میں یا بدگمانی میں یا پھر اس کی دل آزاری والے معاملے میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں، یہ سمجھ میں آتا۔ رہی بات نظر لگنے کی، تو کیا بچے کو نظر ماں کی نہیں لگ سکتی؟ ماں کو کہاں ماشاءاللہ بارک اللہ کہنے کی عادت ہے؟ باپ کو کہاں عادت ہے؟ بھائی بہنوں کو کہاں عادت ہے؟ کیسا مدری بننا ہے، ایسا واہ واہ، اوہ اس کی آنکھیں تو دیکھو، واہ 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 واہ، تعریفیں کریں، ماشاءاللہ منہ سے نہیں نکلے گا، بارک اللہ منہ سے نہیں نکلے گا، اللہ نظر بد سے بچائے منہ سے نہیں نکلے گا۔ وہ بچہ جو پیدا ہوا تو جس نرس یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں گیا کہ اس کی نظر نہیں لگ سکتی تھی؟ تو نظر بد لگنا یہ حق ہے، اس لیے کوئی اچھی چیز نظر آئے، خوبصورت چیز نظر آئے تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اس سے نظر نہیں لگتی۔ یہ بات جو میں نے مسئلہ بیان کر دیا، لیکن یہ کہنا کہ اس سے لے جاؤ، یہ مطلب کہ نظر لگ جائے گی بچے کو، یا بعض اوقات یار اس کے گھر کی چیز نہیں کھانا، یہ کچھ ڈال کر دیتی ہے، یہ سب کیوں کیا ہو گئے آپ کو یار؟ کیوں الٹے سیدھے توہمات
اور وہم و شک و شبہات کی زندگی میں گزارتے ہیں. آپ جیتے کیسے ہیں اس طرح؟ ایسی زندگی میں کیسے آپ کو جینا ملتا ہے یار؟ کہ کھانا آئے گا تب بھی شک، کوئی پہننا آئے گا تب بھی شک، کسی کپڑے آئیں گے تب بھی شک، کوئی پھل فروٹ کسی کے یہاں سے آ گیا تب بھی شک. تب کیسے جیتے کیسے ہیں یہ شکوک و شبہات کی زندگی میں؟ شک کی بات چلیے تو میں کہہ رہا ہوں، شک اور وہم اور اس طرح کی زندگی سے نکل جائیں. کوئی بیوی پر شک کرتا ہے تو کوئی شوہر پر شک کرتی ہے، تو کوئی معاذ اللہ بہن پر اور ماں پر شک کرتے ہیں، کوئی باپ پر شک کر رہا ہوتا ہے. کیا ہو گیا آپ کو یار؟ آپ کا دماغ کا علاج کرائیں. آپ کے دماغ کے اندر کوئی اللہ نہ کرے گندگی بیٹھ گئی ہے، کوئی نگیٹیوٹی بیٹھ گئی ہے. بعضوں کی سوچیں ہوتی ہے، منفی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ. پھر ان کا اصل میں اس سے نقصان یہ ہے کہ سامنے والے کا تو اتنا نقصان نہیں ہوتا. یہ جو شکوک و شبہات اور وہمی آدمی ہوتا ہے نا، اس کی زندگی بڑی، میں تو ان پر ترس کھاتا ہوں. میں اپنے ذاتی طور پر بات کروں، ملتے ہیں ایسے لوگ، مجھے ان پر اتنا رحم آتا ہے، اتنا ترس آتا ہے. یہ قابل غصے والے لوگ نہیں ہیں، ان پر غصہ نہیں، ان پر رحم کریں. یہ مر گئے بیچارے. یہ نہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، گھر کے باہر بھی جائیں گے تو پیچھے شک پر، پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہوگا، بیوی کیا کر رہی ہوگی، ماں کیا کر رہی ہوگی، بہن کہیں جائے گی، پتہ نہیں بہن کدھر چلی گئی ہوگی. لیٹ آئیں گے تو شک کریں گے. یہ نہیں آئے گا کہ جناب گاڑی خراب ہو گئی ہوگی، تو جناب رکشہ خراب ہو گیا ہوگا، رش ہو گیا ہوگا، کدھر چلی گئی کدھر چلی گئی کدھر چلی گئی. بس شک شک. اپنے گھر کو تباہ کر رہے ہیں آپ، اپنے گھر کو برباد کر رہے ہیں آپ، خود اپنی قبر و آخرت بھی خراب کر رہے ہیں آپ. سکھ و چین کے کیوں دشمن بن رہے ہیں آپ؟ اس شکوک و شبہات کی زندگی سے باہر نکلیں، اعتماد کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں. اور جب تک کہ واضح کرینہ نہ ہو، آپ کے پاس کسی بھی قسم کی شک و شبے کی اور بدگمانی کی گنجائش ہے کب؟ میں نے سحری کے اس میں بھی عرض کی تھی کہ آپ ہمارے کیا موبائل چیک کرتے ہیں. بیوی موبائل چیک کرنے بیٹھ گئی ہے. بھئی کیوں موبائل چیک کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں کس کا میسج ہوگا، کس کا میسج ہوگا، کس کا میسج ہوگا، کسی لڑکی کا میسج ہوگا. اور وہ لڑکی کا یہ میسج نہیں آ سکتا، ضروری ہے کہ لڑکی سے اس کا رابطہ ہوگا تبھی میسج آیا ہوگا. آپ ایسے ہی میسج پڑھ لیں گے. اچھا پھر پوچھیں گے نہیں، پوچھیں گے بھی اس کا کیوں میسج آیا، یہ بتاؤ اس کا میسج کیوں آیا. ارے اللہ کی نیک بندی مجھ سے پوچھ کر آیا، میں نے مطلب سگنل کھولا تھا اس کا کہ جناب یہ سگنل کھل گیا میسج آنے دو. ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا. اس کا میسج کیوں آیا؟ اب یہ کچھ بتاؤ، اس کو جواب دو، اس کا میسج کیوں آیا. تو کسی سے بھی کوئی نمبر لے کر کوئی بھی میسج کر سکتی ہے. اچھا نہیں، اس سے میسج میں یہ بات کیوں کی کہ مجھے آپ اچھے لگتے ہو. آپ کچھ بول رہے ہیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو گئے نا کہ آپ اچھے لگتے ہو. ارے اچھے لگتے ہو تو میسج آ گیا، تو اس کو میں نے کہا تھا کہ مجھے میسج بھیجو، اگلے نے میسج، تو میسج کسی کی اجازت تو اندر نہیں آتا. کسی سے نمبر لے کے میسج، میں نے کوئی ایسا رپلائی کیا، میں نے کوئی ایسی بات کی نہیں. فلاں آدمی کا، اب شوہر بھی تو شوہر ہوتا ہے نا، فلاں عورت کا تمہارے موبائل میں میسج کیوں آیا، فلاں غیر مرد کا یہ کیوں آیا. تو اس نے تھوڑی کوئی رابطہ کیا ہے. غلط فہمی میں آ سکتا ہے. بھیجنا کسی اور کو تھا، اچھا کوئی اور لگ رہا تھا، بھیج کسی اور کو دیا. کیا آپ سے کبھی غلط میسج نہیں چلا گیا؟ اور اس کو پتا چلے گا نا اس کو آ گیا ہے تو گئی. تو یہ غلطیاں نہیں ہو سکتی، غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے. وہ بھی تو بے قصور ہو سکتا ہے، بیوی بھی تو بے قصور ہو سکتی ہے. صرف شکوک اور وہم کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہے ہوتے ہیں. نہ کریں اس طرح. اس مزاج سے بالکل باہر آ جائیں، اعتماد کرنا سیکھیں. اور یہ ایسی غیرت جس سے عورت پر تہمت لگتی ہو، اللہ کریم ایسی غیرت کو پسند نہیں فرماتا، یہ یاد رکھیے گا. ان چیزوں سے باہر آ جائیں اور ایک دوسرے پر بھروسہ کریں. موبائل چیک نہ کریں ایک دوسرے کے، مہربانی کریں. عرب شریف میں تو باقاعدہ موبائل چیک، اگر مرد اور یہ دیکھو کہ موبائل چیک کریں گے تو شاید اس پر تو کچھ ان کو سزائیں وزائیں بھی رکھی گئی ہیں، کیونکہ اس سے طلاقیں ہو رہی ہیں اب. اور یہ طلاقوں میں کئی چیزیں غلط فہمی پر مبنی ہوتی ہوں گی. قصور نہیں ہوتا ہوگا، دونوں طرف قصور نہیں ہوتا ہوگا. اچھا مثال کے طور پر کسی نے دے ہی دیا، صحیح دیا ہے، اس میں نہ بیوی کا قصور نہ شوہر کا قصور، تو آپ دونوں کیوں لڑ رہے ہو بھائی؟ میں میاں بیوی سے کہہ رہا ہوں، آپ دونوں کیوں لڑ رہے ہو؟ کسی تیسرے آدمی نے آپ کو لڑا دیا. آپ خدا کا خوف کرو. کیا شادی اس لیے کی تھی کہ 4 آدمی آپ کو لڑاتے پھریں گے؟ ایسا نہیں کریں.
محبت کرنا سیکھیں، اعتماد کرنا سیکھیں. اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کمزور بات آتی ہے تو محبت تو پیار کے ساتھ بیٹھ کر نرمی سے بات کر کے سمجھانا سیکھیں. گھر نہ تباہ کریں، اپنا گھر نہ برباد کریں، درگزر سے کام لیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. کال دیں، پھر انشاءاللہ مزید مثال دیتا ہوں میں آپ کو. میرا نام محمد خلیل ملک، نقشبندی، لاہور سے. مجھے ایک بس وہم ہے چھوٹا سا کہ جس دن میری نماز رہ جائے فجر کی، میں سمجھتا ہوں سارا دن میرا برا گزرے گا، سارے کام الٹ ہوں گے. تو اسی کا سوال کا جواب پوچھنا تھا. دیکھیں، فجر کی نماز کا بلا اجازت شرعی قضا ہو جانا یہ ہے تو غلط. اس کی سزا یا اس کے حوالے سے کچھ اس طرح کی چیز آئے یا بندہ یہ گمان کرے کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے مجھ پر یہ آزمائش آئی ہے، یہ الگ چیز لگتی ہے مجھے کہ گناہ کی وجہ سے بندے کے اوپر آزمائش آ جاتی ہے، اور وہ آزمائش عموماً اس کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے. تو یہ ایک الگ شے ہے، مگر بدشگونی یہ ایک الگ شے ہے. یہ میری جو موٹی عقل میں آیا میں نے عرض کیا ہے. کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلان اتاری، ضلع گجرانوالا، ڈویژن اتار نگر کلاس کے سیئرز کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل او بھلائی کی طرف سے سلسلہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. اور آج کا موضوع بدشگنی بدفعلی، یہ بھی بہت اچھا ہے. نگران شورا سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اکیلا بھائی ہوں، اور جب بھی کبھی آندھی، کبھی طوفان یا بجلی چمکتی ہے یا تو یہاں زلزلہ آتا ہے تو میرے گھر والے کہتے ہیں کہ بیٹا باہر نہ جاؤ، جو اکیلا بھائی ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بجلی گرتی ہے یا وہ آپ کو تیز آندھی ہے تو وہ آپ کو اڑا کے لے جائے گی. تو اس طرح کی بدشگنی بدفعلی ابھی بھی ہے لوگوں کے ہاں. تو کیا مدنی پھول دیں گے کہ جو اکیلے اکیلے بھائی ہیں کیا وہ اس طرح کی بدشگنی بدفعلی لے سکتے ہیں؟ جواب عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، اکیلا ہونے کی وجہ سے بجلی گرے گی اور آندھی اڑا کر لے جائے گی، یہ درست نہیں ہے، یہ تصور ہی درست نہیں ہے. البتہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ باہر نہ جائیں، اللہ نہ کرے بجلی گر گئی، اللہ نہ کرے آپ کو نقصان ہو گئی، اللہ نہ کرے کوئی آندھی طوفان کی وجہ سے گر گئے، چوٹ لگے، وہ ایک الگ ہوتی ہے. ایک کہتے ہیں ہمدردی، کہ آپ اکیلے میں بندے کو بازوں کا ڈر لگ رہا ہوتا ہے، یہ چیزیں جدا ہیں. لیکن یہ کہنا کہ آپ اکیلے ہو اس لیے بجلی گرے گی، اکیلے ہو اس لیے آندھی وغیرہ اڑا کے لے جائے گی، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ غلط ہے، اس تصور کو ختم ہونا چاہیے. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید محمد عاطف اتاری، ہند کے شہر ممبئی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آؤ بھلائی کی طرف بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اللہ عز و جل کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نگران شورا پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. میرا سوال نگران شورا سے یہ ہے کہ میں جس آفس میں دفتر میں کام کرتا ہوں وہاں پر کچھ ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ منیمم 70 فائل دن میں کلوز ہونا پڑتا ہے. اب ایک ڈیسک ایسا ہے جہاں پر میں روزانہ بیٹھ رہا ہوں تو وہاں پر جو ہے 70 فائلز نہیں ہوتی. اس کے بغل والے سسٹم پر بیٹھتا ہوں تو 70 فائل ہو جاتی. تو ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ یار یہاں بیٹھتا ہوں تو بڑی بڑی فائلز ہوتی ہے، ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا. تو برائے کرم میری اصلاح فرمائے اور مجھے جواب عنایت فرمائے کہ کیا میرا ایسا سمجھنا بدشگونی ہے، کیونکہ ہر بار میرے ساتھ یہی معاملہ ہوتے رہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی مقام پر برکت کا ہونا الگ بات ہے اور کسی مقام نحوست کا تصور کرنا یہ الگ بات ہے. کوئی مقام برکت والا ہوتا ہے، کوئی فرد برکت والا ہوتا ہے، کوئی اس طرح کے معاملات برکت والے ہوتے ہیں، کسی کا رزق برکت والا ہوتا ہے، یہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے. اور کسی کی جگہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ جگہ منحوس ہے، اس جگہ میں نحوست ہے، یہ دونوں الگ الگ شے ہیں. اور پھر یہ کہ رجحان بھی بعضوں کا، لیکن میں پرٹیکولر آپ کے اس کام کو، اس فائلنگ کے کام کو اتنا سمجھ نہیں سکا ہوں کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے تو ایک ہے. عموماً بعض اوقات کمپنیز کے اندر ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے لوگ کام کرتے ہیں تو بعض اوقات سامنے والا زیادہ خوش اخلاق ہوتا ہے، اسپیڈلی ہوتا ہے،
انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس کی اپروچ بہت اچھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹارگٹ اچیو بھی کر لیتا ہے۔ پھر مقدر کہ بعض کے نصیب میں کم محنت کرتے پیسہ زیادہ آ جاتا ہے، اور بعض بہت محنت کرتے مگر پیسہ کم آتا ہے۔ یہ بھی ایک تقسیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ بعض اتنی محنت نہیں کرتے اور اتنا پیسے کے پیچھے ایسا بھاگتے بھی نہیں ہیں، مگر پیسہ ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے، ان کے تقدیر میں، ان کے مقدر میں پیسہ ہے۔ اور بعض لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور پیسہ ہے جو ان سے زیادہ اسپیڈ سے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ کتنی دفعہ تو گرتے ہیں نقصان کے نام پر، پھر اٹھتے ہیں، اے پیسہ، پھر بھاگتے پیسہ کر کے، پیسہ بولتے نہیں آتا جا تیرے ہاتھ میں، وہ بولے نہیں آجا پیسہ تیری مہربانی، تو آجا۔ وہ بھاگ ہی رہے ہوتے زندگی پر پیسے کے پیچھے۔ بعض لوگ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہوتے، پیسہ ان کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی تقسیم ہے یہ، اللہ کریم کی تقسیم ہے۔ وہ بعضوں کو بعض غریب ہیں اس کی کائنات میں، بعض امیر ہیں، اور بعضوں کا غریب ہونا ان کی غریبی ان کے ایمان کے لیے اچھی ہے۔ یعنی یہ روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جو تفسیر صراط الجنان میں بھی لکھا ہے کہ اللہ کریم نے بعضوں کو غریب رکھا، اگر یہ غریب نہ ہو تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو صحت دی ہے، اگر ان کو بیمار ہو جائے تو ان کا بیمار ہونا ان کے ایمان کو نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ نے بعضوں کو بیمار رکھا ہے کہ اگر وہ صحت مند ہو جائیں گے تو ان کا صحت مند ہونا ان کے ایمان کو برباد کر سکتا ہے۔ بعضوں کو اللہ نے امیر رکھا ہے کہ اگر یہ غریب ہو جائیں گے تو اللہ کریم غریب ہو جائیں گے تو ان کی غربت ان کے ایمان کو برباد کر سکتی ہے۔ یہ باقاعدہ میں نے روایت خلاصہ عرض کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ کب کوئی ٹارگٹ اچیو کرتا ہے، کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتا۔ تو اس میں کسی چیز کے بارے میں اچھا گمان کرنا، کسی چیز کے بارے میں اچھا شگون لینا، نیک فعل لینا، یہ شریعت کو پسند و محمود ہے، شریعت نے اس کو رکھا ہے۔ باقی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کہیں جائیں، کسی کا نام دریافت فرماتے اور نام سے کوئی کامیابی یا کوئی ایسی خوشی کی بات ملتی تو میرے آقا اس نام سے اچھا فعل لیتے تھے، نیک فعل لیتے تھے۔ نیک فعل لینا یہ اچھی چیز ہے، بد فعلی کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قول دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، میری امی ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہے اور وہ اس کے باوجود کہہ رہی ہیں کہ آج میں اتری تو فلاں آنٹی نے میرا منہ دیکھا اور اس کے بعد میں چلنے سے قاصر ہو گئی ہوں، سیڑھی نہیں چڑھ سکی، اور میری امی کی یہ بدگمانی جاتی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حل بتا دیں۔ نہیں، کسی کا منہ دیکھ کر یہ ہوا ایسا نہ کریں، یہ درست ہی نہیں ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اور بدشگونی حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا، اسے توبہ کریں۔ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے بعض اوقات ہم گر جاتے ہیں، یا ہمارے مقدر میں ہوتا ہے گرنا۔ اس پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر چوٹ لگی ہے تو چوٹ لگ کر بندہ مطلب کہ وہ صبر کرے تو اس کو ثواب بھی تو ملتا ہے۔ ایک آدمی بہت مشہور تھا کہ جو بھی اس کی شکل دیکھتا ہے نا وہ اس کو نقصان ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس کو چیک کروں گا، میں پورا اس کو سمرائز کر کے بیان کر رہا ہوں، طویل واقعہ ہے، پھر ہمیں اور بھی سلسلے کرنے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اس کا امتحان لوں گا، اگر یہ واقعی منحوس ہے تو پھر ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جب میں اٹھوں تو صبح اٹھتے ہی میرے سامنے یہ ہونا چاہیے۔ تو اٹھتے ہی بادشاہ کے سامنے وہ شخص تھا، اب وہ شخص تھا تو اس کے بعد بادشاہ گرا، اس کے ہاتھ چوٹیں لگی، یہ ہوا وہ ہوا، بہت بادشاہ کو تکلیفیں ہو گئی، اور اتنی تکلیف ہوئی کہ بے انتہا تکلیف ہو گئی۔ بادشاہ کو بھی یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ منحوس ہے، بادشاہ اسے گردن اڑا دو۔ بادشاہ نے کیا کہا، اسے گردن اڑا دو، یہ منحوس ہی ہے۔ ایک سمجھدار آدمی نے کہا بادشاہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ کہ جی۔ کہ بادشاہ سلامت، آپ نے اس کا منہ دیکھا، آپ کی یہ حالت ہے، آپ بیمار ہو گئے، اللہ آپ کو صحت عطا کرے۔ بادشاہ سلامت، اس نے بھی پہلے آپ کا منہ دیکھا، اس کا منہ دیکھ کر آپ بیمار ہو گئے، مگر آپ کا منہ دیکھ کر تو یہ موت کے منہ میں چلا گا، اس کی تو موت حکم ہو گیا کہ اس کو مار دو، جان سے مار دو۔ تو بادشاہ سلامت، منحوس کون، آپ یا یہ؟ بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی بات، بچ گیا، یعنی نہ بادشاہ منحوس نہ وہ منحوس، یہ مقدر کی باتیں ہوتی ہیں۔
تو یہ کہ فلاں کا منہ دیکھ کر ایسا ہو گیا، فلاں آ گیا تو ایسا ہو گیا، فلاں نے پیچھے سے آواز لگا دی تو ایسا ہو گیا، یہ بدشگونیاں ہیں اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایسا ہے کہ بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ یار خالی کینچی نہیں چلاؤ، خالی کینچی چلاؤ گے تو گھر میں لڑائی ہو جائے گی۔ اب یہ خالی کینچی کے گھر میں لڑائی ہو جائے گی، میرے کو لگتا ہے کہ نائی کی دکان میں تو روزانہ لڑائی ہونے، وہ تو کتنی دفعہ کینچی چلاتا رہتا، بال تو ہوتے ہی نہیں ہے، کینچی چلاتا رہتا، اس کے اوپر تو خون ہو جانا چاہیے تھا نائی کی دکان میں، سیلون کی دکان کے اندر۔ ایسا یہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض وقت بچہ سویا ہوا ہو، اس کے اوپر سے کوئی پھلانگ کر گزرے تو کہتے ہیں کہ بچے کا قد نہیں بڑھے گا۔ اب بتاؤ، اس کے اوپر سے گزرا والا بچے کا قد نہیں بڑھے گا؟ بھائی بچے کا قد اس کے اوپر سے گزرے تو بچے کے قد کا کیا تعلق ہے؟ نہیں، تو بھائی تو اس کے باپ کا قد بھی چھوٹا ہے، اب اس کے باپ کے اوپر سے کون گزرا تھا؟ ابھی عجیب چٹکلے ہیں بعض اوقات، تو ایسا مطلب کہ ہنسی آتی ہے کہ یار یہ اچھا پڑھے لکھے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں بعض اوقات۔ ہاں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جس کو ہم دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ بھی بات کرتے ہو یوں ہو گیا، اچھا یوں ہو گیا۔ ارے بھائی کچھ نہیں ہوا، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اچھا، رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرے پر جھریاں پڑتی ہیں، یہ بھی ایک بدشگونی لی جاتی ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ سورج کو گرہن لگ جائے تو حاملہ عورت چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے بھی ہاتھ پاؤں کٹا ہوا یا چیرا ہوا پیدا ہوگا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سورج گرہن ہو یا عورت حاملہ ہو تو اس میں بہت سارے توہمات، وہم اور بدشگونیاں داخل ہو چکی ہیں۔ اسلام اور ہمارے دین میں ان کی گنجائشیں نہیں ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کسی اور مذہب کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوا ہو، اور دین والوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوا ہو، اور وہاں سے کسی قوم کے یہ باطل نظریات ہمارے قوم میں اور ایک مسلمان کمیونٹی میں داخل ہو گئے ہوں تو ایک الگ بات ہے۔ اسلام و دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں، اب میں اتنی اب تفصیل میں جاؤں گا تو ہو جائے گا، کچھ کال لے لیتے ہیں پھر اپنے الگ سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد محمود اتاری باب الاسلام سکر سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاءاللہ آؤ بھلائی کی طرف اس ماہ رمضان المبارک میں ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ ماشاءاللہ جلوہ گر ہیں، اور ہر سال ہی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ان کی اصلاح کی غرض سے مختلف نئے پروگرام لے کر آپ جلوہ گر ہوتے رہتے ہیں۔ آؤ بھلائی کی طرف کے آج کے موجودہ سلسلے میں حضور آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ مکان کی تبدیلی سے بھی کچھ اسلامی بھائی کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ اس بدشگونی کو جو ہے نوٹس نہ لیں۔ ایک عرض یہ تھی کہ اگر کوئی مکان اثرات زدہ ہو، جنات کی شرارت کے معاملات ہو یا تعویذات وغیرہ کی وجہ سے وہاں پہ نحوستیں ہوں جن کی بنا پہ بندہ ذہنی، جسمانی یا مالی پریشانیوں کا شکار ہو جائے، تو اس کے متعلق آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، اگر ایسی کوئی چیز گھر میں آپ کو لگتی ہے کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کوئی ایسے بد نظری یا اثرات وغیرہ کا کوئی معاملہ خدا نہ خواستہ ہو، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ گھر کے چاروں کونوں میں اذان دیا کرے، اذان دے، ٹھیک ہے، اور کسی اچھے قرآن پڑھنے والے سے سورہ بقرہ کی تلاوت کرائیں تھوڑی اونچی آواز سے۔ اللہ کی رحمت سے آپ کے گھر میں جو چھوٹی موٹی پریشانیاں جو آپ محسوس کرتے ہوں گے نا، اللہ کی رحمت سے وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، جس کے گھر میں پریشانیاں وہ محسوس کر رہا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کیا آپ کے گھر میں گانے باجے چلتے ہیں، فلم ڈرامے چلتے ہیں، بد نگاہیوں گناہوں کا سلسلہ رہتا ہے، جانداروں کی تصویر آپ نے لگائی ہوئی ہے، یعنی خود اوپر رہ کر رحمتوں کے دروازے ہم بند کرتے ہیں، تو پھر پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا آئے گا؟ گھر سے جانداروں کی تصویریں نکالیں، اپنے گھر کو گناہوں سے بچائیں۔ آپ کہیں گے کیا پھر پریشانی پھر بھی آ سکتی ہے؟ کیا نیک لوگوں کے گھر پریشانیاں نہیں آتی؟ کیا نیک افراد تکالیف مبتلا نہیں ہوتے؟ کیا ان کو تنگی نہیں آتی؟ آتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ لیکن ان تمام صورتوں میں بدشگونی اور بدفعلی کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ قول دیں۔ حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، محمد شہزاد۔ اچھا، میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا نا،
ہاں بعض مطلب سسرال میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بہو آئی ہے تو اس کے آنے سے ہمارے رزق میں تنگی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ کہنا ایسا ہوتا ہے ایسا؟ استغفر اللہ، کسی کے بہو کے آنے سے رزق میں تنگی کیوں آئے گی؟ آنے والی اپنا رزق اپنے ساتھ لاتی ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے آپ سے برکت چلی گئی تو پتہ نہیں ہے، مطلب جو اس طرح کا کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا، یہ کوئی منوس ہے ہی نہیں کس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنوں سے رشتے کاٹے ہیں، آپ کے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، خود بے برکتی والے کتنے کام ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پورا ایک چیپٹر الگ ہے جس سے برکت رک جاتی ہے، اور بعض موضوع ہے جس سے برکت نصیب ہوتی ہے۔ تو جو کسی فرد کے بارے میں کہنا معاذ اللہ، خود وہ بیچاری جو تکلیف میں آ رہی ہوگی آپ کے گھر میں آنے کے بعد، تو وہ بولے کہ یہ سارے کے سارے منوس ہیں، میں اپنی ماں کے گھر میں تھی تو اتنی خوش تھی، اتنی مطلب کہ بہاریں تھی، لیکن جب سے سسرال میں آئی ہوں تو جب سے ان کے منہ دیکھیں تب سے مطلب میری منہ کی ہنسی چلی گئی ہے، میں بیمار رہتی ہوں۔ تو کیا یہ بول دے کہ سسرال سارے منوس ہیں؟ معاذ اللہ، اس کو اٹھا کر سارے سسرال والے پھینک دیں گے، ہمیں منوس کہتی ہے۔ مطلب آپ سب مل کر بیچارے کو منوس بولو تو کچھ بھی نہیں، تو نہ وہ منوس نہ آپ منوس، نہ اس کا یہ پرابلم نہ آپ کا یہ پرابلم۔ اپنی غلطیاں اپنے گناہ کو یاد کریں، اور مزید یہ کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، بدشگونی ہے نا، اس کے میں نے بدشگونی کا شکار ہونے والوں کے کچھ میں نے نقصانات پڑھے ہیں۔ مثال کے طور پر بدشگونی لینے والے کا ذہن میں اللہ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا تقدیر پر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، ساتھ ہی ساتھ شیطانی وسوسوں کا دروازہ بھی کھلتا ہے۔ بدفعلی سے آدمی کے اندر توہم پرستی یعنی وہمی ہونا، بزدلی، ڈر اور خوف، پست ہمتی اور تنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ کسی کام میں ناکام ہوتا ہے تو وہ دوسروں پر اس کی وہ الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے۔ بدشگونی کی وجہ سے بعضوں کا رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر آپس کی ناچاکیاں زندگی کو ناگوار بنا دیتی ہیں، اور جو لوگ اپنے اوپر بدفعلی کا دروازہ کھول لیتے ہیں انہیں ہر چیز منحوس نظر آنے لگتی ہے۔ کسی کام کے لیے گھر سے نکلے اور کچھ ایسا ہو جائے تو وہ بولے گا یار یہ نحوست ہو گئی، یہ نحوست ہو گئی، نحوست ہو گئی۔ تو یہ اس کے نقصانات ہیں، اور خود آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا، تو ان چیزوں میں نہ آئیں۔ کال لیں۔ میرا نام محمد ادریس اطاری ہے، اور ابھی یہ آپ کا سلسلہ لگا ہوا ہے بدشگونی۔ تو پیارے گناہ شدہ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ میں نے اپنی دکان پر ایک ملازم رکھا ہے، اور جب سے وہ دکان پہ آیا ہے وہ کاروبار چل نہیں رہا، تو میں پہلے یہی بدشگونی لے رہا تھا کہ اس بچے کی وجہ سے، یہ لڑکے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن ابھی آپ کا یہ سلسلہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسی بدشگونی نہیں لینی چاہیے، تو میں ابھی انشاءاللہ اس سے توبہ بھی کرتا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے۔ بہت اچھا آپ نے فیصلہ کیا، یہ بدشگونی نہیں لینی چاہیے، بلکہ اگر کوئی ایسی آپ کو بے برکتی یا رکاوٹ نظر آتی ہے تو آپ روحانی علاج کروائیں، استخارہ کروا لیں۔ دعوت اسلامی کا جو ہمارا روحانی علاج کا جو شعبہ ہے اس کی طرف رجوع کریں۔ انشاءاللہ کوئی ایسی اللہ نہ کرے نظر بد ہو گئی یا کوئی اس طرح کی کوئی رکاوٹ ہو گئی، اللہ کی رحمت سے اللہ اور اللہ کے پیارے نام کی برکت کی ظاہر ہوگی اور یہ پریشانی دور ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ اس طرح آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ نے یہ ذہن بنا لیا کہ وہ اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سوچتے ہی آپ کا رزق کھل جائے، اللہ نے چاہا تو۔ ہم ایک اور آپ کو مرحلہ دکھاتے ہیں، وہ ہے غلطیوں کی پہچان۔ آئیے اب اس طرح پڑھتے ہیں۔ مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم روزے کو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں چند دنوں سے، جیسے کل مسواک کے موضوع کو ڈسکس کیا، اس سے پہلے الٹی وومیٹنگ کو ہم نے ڈسکس کیا۔ ایک اور ہوتا ہے خوشبو لگانے سے بھی روزے کے بارے میں کچھ مسکنسیپشنز، غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ آئیے سوال سنتے ہیں۔ مرحبا رمضان مرحبا۔ کیا روزے میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ معنی خوشبو یعنی لکویڈ حالت میں یا
ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی سے اگر بتی کا دھواں مثلاً منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچنا جو کہ لا محالہ حلق میں جائے گا، وہیں کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھنی اس طرح لی کہ مثلاً اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ خوشبو کے حوالے سے جو ہمارے یہاں غلط فہمی چلتی ہے، یہ بھی اس طرح تھوکنے کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں عموماً ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے روزے کے حوالے سے، کہ روزے کی حالت میں تھوکنا یا تھوک اتار دینا۔ اس کا بھی ایک سوال سنتے ہیں اور اس کی بھی صحیح مسئلہ معلوم کرتے ہیں۔ مرحبا رمضان مرحبا۔ کیا روزے میں بار بار تھوکنا ضروری ہے؟ جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر موجود ہو، اسے نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا۔ بار بار تھکتے رہنا ضروری نہیں۔ بعض اسلامی بھائی روزے میں بار بار تھکتے رہتے ہیں، شاید وہ سمجھتے کہ روزے میں تھک نہیں نگلنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ البتہ منہ میں تھک اکٹھا کر کے نگل جانا یہ تو بغیر روزے کے بھی ناپسندیدہ ہے اور روزے میں مکروہ۔ یہ بارِ شریف کے حوالے سے آپ کو مسئلے کا حل بیان کیا ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو درست مسائل سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی مذاکرہ آپ روزانہ دیکھیں، اس میں بے شمار مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ روزانہ رات کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تراویح کے بعد، الحمدللہ رات 10:15 بجے ہماری پھر براہ راست نشریات کا آغاز ہو جاتا ہے مدنی مذاکرے کے عنوان پر۔ پھر محمل سنت اپنے وقت مقررہ پر وقت مناسب پر تشریف لاتے ہیں، کچھ کالز لیتے ہیں، پھر محمل سنت کی طرف جاتے ہیں۔ محمد کامران خان عطاری ڈسٹرکٹ صوابی خیبر پختونخوا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا اس سلسلے آؤ بھلائی کی طرف میں نگران شورا حاجی عمران عطاری دامت برکاتہ عالیہ سے سوال یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ناخن وغیرہ گھر میں کاٹتے ہیں، کمرے میں یا ڈائننگ روم میں یا ٹی وی لانچ وغیرہ میں، تو اکثر کہا جاتا ہے کہ اس جگہ ناخن نہیں کاٹا کرے، اس سے تندرستی آتی ہے۔ تو یہ کہاں تک حقیقت ہے اس میں، اور کیا یہ بات صحیح ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں، بعض تنگ دستی کے اسباب ہیں، مگر اس طرح اس سے تنگ دستی آتی ہے اس بارے میں نہیں جانتا، مگر یہ کہ اگر کوئی کہے کہ اس سے نحوست پیدا ہوتی ہے تو یہ نہیں مانا جائے گا۔ تو امیر مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ہے تنگ دستی کے اسباب، وہ دیکھ لیں، اس میں کئی اسباب لکھے ہوئے ہیں کہ کس وجہ سے تنگ دستیاں آتی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اس سے فرق پڑے گا اور معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں امیر سنت کی طرف۔ امت مجھے مدینے کی دو اجازت، اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ،
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 9 بجے ہے دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 9 بجے ہے دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 9 بجے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت جو ہیں وہ رسائل تقسیم فرمائیں گے. وہ اسلام بھائی جن کو اب تک ماہ رمضان شریف میں رسالہ نہیں ملا وہ ایک رسالہ لیں گے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ صرف سیدھا ہاتھ اس طرح اٹھائیں گے کہ ہتھیلی آسمان کی طرف یوں رہے. ٹھیک ہے, ایک ہاتھ, 2 ہاتھ نہیں, سیدھا ہاتھ سے اٹھانا ہے, آنکھیں بند رکھنی ہے, سر جھکا کے رکھنا ہے. اور راستے میں بھی اسلام بھائی پیروں پہ ہاتھ لگاتے ہیں, کپڑے پہ ہاتھ لگاتے ہیں, تو اس سے گرنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو احتیاط کریں. ٹھیک ہے, تکلیف نہ ہو, بیچ میں راستہ بنا لیں, بیچ میں راستہ بنا لیں جتنا ممکن ہوگا جہاں تک, کیونکہ نماز کا بھی ٹائم ہے. تو لہذا اسلام بھائی کھڑے بھی نہ ہوں, آوازیں بھی نہ لگائیں, کچھ نہ کہیں, میں کفل مدینہ, آنکھیں بند رکھنی ہے, بس راستہ بنا لیں. تھوڑا پیچھے پیچھے ہو جائیں گے نا, رسالہ مل جائے گا انشاءاللہ. رمضان مہربان ہے, رمضان مہربان, رمضان مہربان ہے, رمضان مہربان, رمضان مہربان
رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان رمضان میں انعام ہے رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان رمضان 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 فیضان رمضان رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے رمضان 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 فیضان 70 گنا بڑا ہے فرضوں کا اجر اس میں 70 ہے فرضوں کا اجر اس میں نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے رمضان 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 فعل عشرائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب تو فعل ساتھ ایمان کے تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا تو فعل عشرائے رحمت ہو ساتھ